ردن بقضائه وتسلیما لامرہ۔ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ لوگ آج صبح سے مسلسل جلوسوں میں رہے ہوں گے، حرم کی زیارت کے لیے جاتے رہے ہوں گے۔ جمع غفیر تھا، اتنا مجمع تھا، آپ لوگوں نے فاقہ بھی رکھا ہوگا، لیکن آپ نے عصر پہ فاقہ توڑ دیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے پانی پی لیا تھا نا، لیکن آج صبح سے اسی سرزمین مقدس پہ ایک امام لاشیں اٹھا رہے تھے۔ امام کا نام ہے حسین۔ جب بھی وہ لاشیں اٹھانے جاتے تو حضرت عباس کہتے مولا لاشیں میں اٹھا لوں گا۔ مولا حسین فرماتے نہیں عباس، انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی ہے۔ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ مجھے بتایا ہے کہ اب گلی میں بھی جگہ نہیں ہے، لیکن جو افراد گلی میں کھڑے ہیں میری ان سے ایک درخواست ہے، جب آپ روتے ہیں تو آپ کو کوئی تعزیانہ تو نہیں مانتا؟ آواز نہ آئے۔ میں جانتا ہوں پچھلے کئی گھنٹوں سے آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر جھکنے لگتی ہے، پیاس بڑھنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ یہ مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو سوچ رہا تھا شہادت پڑھوں گا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں شاید یہاں لوگ برداشت نہ کر پائیں۔ آپ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے مسلسل رو رہے ہیں۔ آئیں میں آپ کو صرف شام غریبہ ہی کے مصائب سناؤں گا۔ جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو روایت میں ہے کالی آندھی چلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، کچھ ملعونوں نے آ کے خیموں میں آگ لگا دی۔ آپ میں بھی صاحب اولاد تو بیٹھے ہوں گے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، آج کوئی ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو پیار نہ کریں۔ آج حسین کی یتیموں مقتل میں میری درخواست سے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا ہم اپنے اپنے وطن میں جب مجلس کرتے ہیں تو دعوت دیتے ہیں مولا اگر ہماری مجلس میں ایک نظر کرم کر دے، اور اگر مجلس حسین کی بارگاہ میں ہو، عباس ابن علی موجود ہو، سارے شہداء موجود ہو، میں ہاتھ جوڑ کے تم کو کہہ رہا ہوں جہاں تک دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے یہ جملہ سن لیجئے گا۔ آج مردوں کے پاس کوئی ہو نہ ہو، میری درخواست سے مومنات سے ذرا اپنے پہلو میں دیکھیں، کوئی شان سے کرتا پوش میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے بھئی چلیے گا میرے ساتھ۔ شام غریبہ ہے، خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ جب ان ملعونوں نے آگ لگا دی نا تو جناب زینب کے پاس آ گئی ساری بیویاں۔ بیوی نے فرمایا دوسرے خیمے میں آ جاؤ، یہ خیمہ بھی جل گیا۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، کرتے کرتے آخری خیمہ مولا سجاد کا تھا۔
مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا, اے سید سجاد ہمیں حکم دیجئے, ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے خیموں سے باہر نکل جائیں؟ مولا سجاد پھر پوری زندگی روتے رہے. امامت کے بعد پہلا حکم دیا, پھوپھی اماں جان کا بچانا لازم ہے. ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں. ایک مرتبہ حمید بن مسلم میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے جو بار بار جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی جاتی ہے. میں سمجھ گیا کوئی بہت ہی قیمتی شے رہ گئی ہے. حمید کہتا میں نے اتنے میں دیکھا کہ وہ بوڑھی بی بی ایک جوان کو سہارا دے کے باہر لا رہی ہے. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ امامت کا وارث سجاد ہے. بس بھئی ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, میرے گلے میں سینے میں طاقت نہیں ہے, اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے آواز دی, ام کلثوم ذرا سب بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں. جناب ام کلثوم نے کہا بیویوں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو. مولا علی کی ایک بیٹی ہے نام ہے خدیجہ, انہوں نے بلند آواز سے کہا بی بی میرے دونوں بیٹے گھوڑے کی ٹانپوں تلے آ کے شہید ہو. پہنچ گئے آپ میں کہا رہا جناب مولا علی کی بیٹی میرے دونوں بچے زخموں کے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے آ کے شہید ہو گئے. اتنے میں جناب رباب نے آواز دی بی بی میں چھوٹی سی یتیمہ کے کچھ پتہ نہیں. ہاتھ دھو کے کہوں گا اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھئے گا. آپ جانتے ہیں نا بیوہ خاتون کے سامنے کوئی اس کے یتیم بچے کو تماچا مار دے وہ فوراً سہارا تلاش کرتی ہے. جب جناب سکینہ کو تماچا لگا جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا, جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو بی بی میری بیٹی کو بچا لیجئے. جناب زینب نے فرمایا رباب مت دیکھو مجھے, جیسے جناب رباب نے فرمایا میری یتیمہ کا کچھ پتہ نہیں. جناب رباب نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا تھا, عباس سکینہ نہیں مل رہی. جناب زینب مقتل میں اتری آوازیں دیتی جاتی تھی سکینہ کہاں ہو, بیٹی مجھے بتاؤ کہاں ہو, سکینہ بیٹی آواز دو, آپ کی ماں بہت پریشان ہے. جناب زینب ابھی کلام ہی کا نہیں تھی, ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو, بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے. اب آپ برداشت نہیں کر رہے. جناب سکینہ کو دودھ ملی, سوال کیا بیٹی کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ بی بی بابا کا سر تو قلم ہے, آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں جب شدت نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا میری بالیوں کو اتارا, میرے کانوں سے خون بہنے لگا, پھوپھی اماں میں نے فرات کا رخ کیا, پھوپھی اماں جب کوئی نہیں آیا میں
پھوپھی اماں اسی کٹے ہوئے گلے سے آواز آنے لگی، الیہ الیہ، یاد نہیں ہے میرے نخت جگر، میرے پاس آ جائیے، میرے پاس آ جائیے۔ بس گئی بی بی جناب سکینہ کو واپس لے آئی۔ مجھے نہیں معلوم، میرے لیے ثابت نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آیا، مجھے نہیں معلوم پانی کہاں سے آیا، لیکن پانی آیا۔ جب پانی آیا نا، سب بیویوں نے جناب زینب کو کوزہ دیا، بی بی پانی پی لیجئے۔ جناب زینب نے آواز دی، سکینہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو پانی پیش کیا، کہا بی بی آپ پہلے پانی پی لیجئے۔ جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ کو پانی دیا۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئے۔ بی بی نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا ایسے گریے کی آواز آ رہی ہے جیسے باپ اسے برداشت نہیں ہو رہا، ماں بہنوں کے بھی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میرے سوال کو غور سے سن لیجیے۔ آپ سب لوگوں نے مصائب سنے ہیں نا، دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اور ایک امام سب دیکھ رہے تھے، امام کا نام ہے سجاد۔ آج ذرا ہاتھ جوڑ کے کہیے گا مولا سجاد آپ جنت البقیع سے کربلا آ گئے ہوں گے، مولا آج آپ پرسہ لینے آئے ہوں گے۔ میرے بھائی نے درخواست کی تھی شہادت کا ایک جملہ ضرور پڑھ دیجیے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، لیکن جملہ سن لیجئے۔ ایک مطلب مولا سجاد نے